بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناپاکی کی حالت میں سحری کرنا کیسا ہے؟ دوستو، اکثر لوگ جنوبی حالت میں یا احتلام یا ہم بستری کے بعد کی حالت میں خود کو، اپنے کپڑوں کو اور اپنے بستر کو ناپاک سمجھتے ہیں اور کھانے کو ہاتھ نہیں لگاتے، اور اسی طرح خواتین بھی بچوں وغیرہ کو دودھ پلانا، کھانے کو ہاتھ لگانا گناہ سمجھتی ہیں، بس یہ سوچ کر کہ وہ ناپاک ہیں۔ بالکل اسی طرح ماہ رمضان میں جنابت کی حالت میں سحری کرنے کو ناجائز سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ناپاکی کی حالت میں روزہ رکھنا گناہ ہے۔ تو محترم ناظرین، یہ مہینہ رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے، ساتھ ہی یہ مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے۔ ماہ رمضان میں اکثر یہ سوال پوچھے جاتے ہیں کہ کیا ہم ناپاکی کی حالت میں سحری کر سکتے ہیں یا ناپاکی کی حالت میں روزہ رکھنا جائز ہے یا نہیں۔ محترم دوستوں، آپ کو بتا دیں کہ جنابت کی حالت میں اگر کسی کو احتلام، نائٹ فال ہو جائے یا وہ بیوی سے ہم بستری کرے تو ہم بستری کرنے کے بعد مرد یا عورت کے لیے صرف نماز، طواف اور مسجد میں ٹھہرنا حرام ہے، اور اس کے علاوہ باقی تمام کام کرنے جائز ہیں۔ مردوں خواتین پر کہیں بھی ایسی پابندی کا ذکر نہیں ہے، بلکہ غسل کرنے سے پہلے بھی جنابت کی حالت میں ہی تمام لوگ سبھی کام کاج کر سکتے ہیں، کھانا تیار کر سکتے ہیں یا پھر گھر کے دوسرے کام کاج نپٹانے بھی جائز ہیں۔ اسی طرح ماں بچوں کو دودھ پلا سکتی ہے، ان کی دیکھ بھال بھی کر سکتی ہے۔ اس کے کئی دلائل موجود ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے اصحاب میں سے کسی آدمی سے ملتے تو اس کے جسم پر ہاتھ پھیرتے اور اس کے لیے دعا کرتے تھے۔ ایک دن صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر میں کترا کر نکل گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت آیا جب دن چڑھ آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہیں دیکھا تو تم مجھ سے کترا گئے۔ تو انہوں نے عرض کی، میں جنبی تھا، مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں آپ مجھ پر ہاتھ نہ پھیریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن ناپاک نہیں ہوتا۔ اس حدیث پاک سے ثابت ہوا کہ جنابت، حیض اور بول و براز یعنی پیشاب پاخانہ سے انسان نماز وغیرہ کے قابل نہیں رہتا۔ یہ مانوی پلیدی ہے۔ ظاہر میں تو مسلمان پاک رہتا ہے، مندرجہ بالا حالات میں جنبی شخص سے ملنا جلنا، اس کے ساتھ کھانا پینا، اس کا ہر قسم کے کام کاج کرنا جائز ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، یہاں تک کہ اس کا جھوٹا کھایا پیا بھی جا سکتا ہے۔ وہ کسی چیز میں ہاتھ ڈال دے، مثلاً پانی وغیرہ میں، اور ہاتھ کو ظاہری نجاست بھی نہ لگی ہو تو وہ چیز بھی پاک رہے گی۔ اب آتے ہیں اپنی موضوع کی طرف کہ کیا ناپاکی کے حالت میں سحری کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ جس طرح ناپاکی کی حالت میں کھانا پکانا، ایک دوسرے سے ہاتھ ملانا جائز ہے، اسی طرح ناپاکی کی حالت میں سحری کرنا بھی جائز ہے۔ حضرت ابو بکر بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں اور میرے والد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احتلام کے سبب سے نہیں بلکہ جمع کے سبب سے حالات جنابت میں صبح کرتے اور غسل کیے بغیر روزہ رکھتے۔ آگے راوی بیان کرتے ہیں کہ پھر ہم دونوں حضرت ام سلمہ کے پاس آئے اور انہوں نے بھی یہی بات کہی، لہٰذا معلوم ہوا کہ اگر کسی شخص پر غسل واجب ہو اور وہ صبح صادق سے پہلے غسل نہ کر سکا اور سحری کر کے یا بغیر سحری کے نیت کر کے روزہ رکھ لیا تو اس کا روزہ درست ہے۔ ناپاک ہونے کی وجہ سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، البتہ جلد سے جلد غسل کر لینا چاہیے،
غسل میں اتنی تاخیر کرنا کہ فجر کی نماز قضا ہو جائے گناہ کا باعث ہے۔ ہم بستری کے بعد افضل یہی ہے کہ آدمی جلدی غسل کر کے پاک و صاف ہو جائے، لیکن اگر نماز کے وقت تک غسل کو مؤخر کر دے تو گناہ گار نہیں ہوگا۔ البتہ فجر تک غسل مؤخر کرنے کی صورت میں اگر ہم بستری کے بعد سونا ہو تو بہتر یہ ہے کہ آدمی استنجا اور وضو کر لے، پھر سو جائے اور پھر بیدار ہو کر غسل کر لے۔ چنانچہ مشکوٰۃ شریف کی روایت میں ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے رات کو جنابت لاحق ہوتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی وقت وضو کر کے سو جایا کرو۔ بظاہر حق میں ہے یہ وضو کرنا جنبی کے سونے کے لیے طہارت ہے، یعنی جنبی وضو کر کے سویا تو گویا وہ پاک سویا۔ چنانچہ حالت جنابت میں کھانا پینا، کھانا پکانا درست ہے۔ بہتر یہ ہے کہ وضو کر کے کھائیں پئیں، اور اگر وضو کے بغیر صرف ہاتھ منہ دھو کر کھا پی لیں تب بھی جائز ہے۔ بچے کو دودھ پلانے کے لیے ماں کا پاک ہونا ضروری نہیں ہے، لہٰذا بچہ رو رہا ہو تو عورت ناپاکی کی حالت میں دودھ پلا سکتی ہے، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جلد سے جلد غسل کر لیا جائے۔ حالت جنابت میں زیادہ دیر تک نہیں رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ دوستوں، امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور ایک پیارے سے کمنٹ کے ساتھ ہمارے چینل آفتاب عالم اسلامک آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ پھر ملتے ہیں کسی دوسری ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔